بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس فرینڈس آج ہم 7 کلاس کی اردو کی کتاب سورج مکھی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا پہلا چیپٹر ہے حمد باری تعالی، سبق نمبر 1 ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں جو مشکل لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ دیکھیے۔ سب سے پہلا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ عالم ہے، مطلب دنیا۔ صنعت، اللہ تعالیٰ کا کمال تخلیق، ہنر۔ بر و بحر، زمین اور سمندر۔ کمی بیشی، کسی چیز کی کمی اور زیادتی کو کہتے ہیں۔ تابع، ماتحت۔ دار فانی، مطلب کہ دنیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، دلوں کو اس کی قوت ہے، زبانوں کو سہارا ہے۔ خدا کا ذکر اور اس کا نام دلوں کو سکون اور روحانی قوت دیتا ہے۔ یہ زبانوں کا سہارا ہے کیونکہ اس کے ذکر سے انسان کی زندگی میں روشنی اور برکت آتی ہے۔ خدا ہی ہے زمین و آسمان کا خالق و مالک، اسی کی قدرت و صنعت نے عالم کو سنوارا ہے۔ خدا تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کی قدرت اور حکمت سے زمین و آسمان سمیت کائنات کی ہر چیز منظم اور خوبصورت بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ شعر ہے تماشا اس کی قدرت کا بر و بحر میں ہر دم، ادھر موجیں ہوا کی ہیں ادھر پانی کا دھارا ہے۔ خشکی اور سمندر میں ہر جگہ خدا کی قدرت کے مظاہر موجود ہیں۔ ہوا کی لہریں اور پانی کے دھارے اس کے انتظام کا حصہ ہیں۔ اسی کے حکم سے ہے رات دن کی یہ کمی بیشی، اسی کے حکم کا تابع فلک پر ہر ستارہ ہے۔ دن اور رات کا بدلنا اور آسمان پر موجود ہر ستارہ خدا کے حکم کا تابع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب خود اس کی قدرت کے تحت ہے۔ نیکسٹ شعر ہے کہ اسی کے حکم سے پھل اور غلے کی پیدائش، زمین پر بدلیوں سے اس نے پانی کو اتارا ہے۔ خدا کے حکم سے زمین پر غلہ اور پھل پیدا ہوتے ہیں اور بارش کے ذریعے پانی زمین تک پہنچتا ہے جو فصلوں کی افزائش کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے اسی کے انتظام و حکم سے بدلتے ہیں موسم، وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابھارا ہے۔ موسموں کا بدلنا اور ہواؤں کا چلنا خدا کے حکم اور انتظام کے مطابق ہے، وہی ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ نیکسٹ ہے زمین پر سبزہ و گل کی نمودیں کیسی پیاری ہیں، فلک پر چاند سورج کا بھی کیا دلکش نظارہ ہے۔ زمین پر یعنی کہ سبزہ اور پھولوں کی خوبصورتی اور آسمان پر سورج اور چاند کے دلکش مناظر خدا کی قدرت کی جو ہے وہ نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دیے یہ کس کو یارہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ذرہ خدا کے علم سے باہر نہیں ہے، اسی کی مرضی میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ وہی دنیا ہے، اس زندگی و موت کا خالق، ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے۔ یعنی کہ زندگی اور موت کا مالک خدا ہی ہے اور ہر انسان کی زندگی اور موت اسی کی مرضی کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے کہ اگر اعمال اچھے پاؤ گے تو بڑے درجے، سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ دنیا انسان کے اعمال کا امتحان گاہ ہے، اچھے اعمال کے بدلے اعلیٰ درجات ملیں گے، لہٰذا نیک اعمال کرنا ضروری ہے۔ لاسٹ شعر ہے بزرگوں کا ادب، اللہ کا ڈر، شرم آنکھوں میں، انہی اوصاف کی نسبت مذاہب میں اشارہ ہے۔ یعنی کہ بزرگوں کا ادب، خدا کا خوف اور آنکھوں میں شرم مذہب کے اہم اصول ہیں جن پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے شارٹ کویسچن کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ اس حمد کے شاعر کا نام لکھیے۔ پہلا کویسچن ہے اس حمد کے شاعر کا نام اکبر اعلی آبادی ہے۔ نیکسٹ ہے دوسرا سوال ہے اس حمد کے شاعر کے بارے میں چند جملے اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب ہے اکبر اعلی آبادی اردو کے مشہور شاعر تھے جنہوں نے اپنی شاعری میں اصلاحی پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ ان کی حمد میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور کائنات کے حسن کو بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ حمد کے کس شعر میں اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کا ذکر ہے؟
خدا ہی ہے زمین و آسمان کا خالق و مالک، اسی کی قدرت و سند نے عالم کو سنوارا ہے، یعنی کہ یہ شعر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کویشچن نمبر 4 ہے کہ تمام مذاہب انسانوں کے کن اوصاف کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ تمام مذاہب انسانوں کو بزرگوں کے ادب، اللہ کے خوف اور آنکھوں میں شرم رکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت جن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے، کوئی سی 4 باتیں ہم نے میں سے چن کے لکھیے۔ تو زمین و آسمان کا خالق مالک ہونا، نمبر 1 پہ یہ محسوس ہوتی ہے، نمبر 2 پہ رات اور دن کی کمی بیشی، نمبر 3 پہ پھلوں اور غلوں کی پیدائش ہے، ٹھیک ہے، موسموں کا بدلنا اور ہواؤں کا چلنا 4 نمبر پہ۔ زبان شناسی قواعد کہ قافیہ لفظ کف سے بنا ہے، کف سے، جس کے معنی پیروی کرنے اور پیچھے آنے والے کے ہیں۔ اردو ادب میں قافیہ ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جو اشعار میں ردیف سے پہلے بار بار آتے ہیں اور ہم آواز ہوتے ہیں، انہیں ہم قافیہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس حمد کے پہلے 6 اشعار کے قافیے اپنی کاپی میں لکھیے، تو اس کے پہلے 6 جو اشعار ہیں ان کے قافیے درج ذیل ہیں، کون کون سے؟ پیارا، سہارا، سمارا، دھارا، ستارہ اور اتارا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تمام ہم الفاظ ہیں اور اشعار میں ردیف سے پہلے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان کو قافیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے کہ کچھ الفاظ اعراب بدلنے سے ان کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے اور الفاظ کے 3 جوڑوں کو اپنے جملوں میں بھی استعمال کیجیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چھوٹا سا، یعنی کہ زبر اور زیر ادھر ادھر ہوگی تو اس کا مطلب جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ جیسے سب سے پہلا لفظ ہے عالم، عالم کہتے ہیں دنیا اور جہان کو، یہ عالم بہت وسیع ہے، یہ جملہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ عالم یعنی کہ لام کے نیچے زیر ہے، یہاں پہ عالم ہے، یہاں پہ عالم ہے، مطلب کہ علم رکھنے والا، جاننے والا۔ ایک عالم کو اپنے علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے جلانا، آگ لگانا، جلانے کا عمل، جیسے ہم کسی بھی چیز کو آگ لگاتے ہیں، جلاتے ہیں، وہ ہے۔ سردیوں میں لوگ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرتے ہیں۔ ایک ہے جلانا، مطلب کہ چمکانا، روشن کرنا، دھات کو جلانے کے لیے خاص محلول استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ملک، ملک، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، اللہ نے فرشتوں کو ملک کا درجہ دیا۔ ملک، ریاست، ملک یا وطن کو کہتے ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے۔ نیکسٹ ہے دکھانا، مطلب ظاہر کرنا، دکھانے کا عمل ہے، استاد نے ہمیں تجربے کے ذریعے کیمیکل ری ایکشن دکھایا۔ دکھانا، تکلیف پہنچانا، رنج دینا، کسی کا دل دکھانا اور انسانیت کے خلاف ہے۔ نیکسٹ ہے کہ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سب سے پہلا لفظ قوت ہے، کامیابی کے لیے انسان کو جسمانی اور ذہنی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2 ہے انتظار، امتحان کے نتائج کے لیے طلباء بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دار فانی، ہر انسان کو ایک دن اس دار فانی سے رخصت ہونا ہے۔ ادب، بزرگوں کا ادب کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ علم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ حمد کا مرکزی خیال 2 یا 3 جملوں میں لکھیے۔ اس حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک ہے اور اس کی قدرت ہر شے میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہی زمین و آسمان کا نظام چلاتا ہے، زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہے اور انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اس کی عبادت، شکر گزاری انسان کا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے درج ذیل شعر کی تشریح شاعر کے حوالے سے کیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح تشریح کریں گے کہ یہ اشعار اکبر اعلی آبادی کی حمد سے لیے گئے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ زمین پر اگنے والے پھل اور غلہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں، وہی زمین پر بارش بھیج کر زندگی کی بقا کا ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ تمام موسم اس کے حکم سے بدلتے ہیں اور ہوائیں بھی اسی کے اذن سے چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان اشعار میں شاعر نے اللہ کی قدرت اور کائنات کے حسین انتظام کو سراہتے ہوئے اس کی عظمت کی گواہی دی ہے کہ یہ اشعار ہمیں اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے اور شکر ادا کرنے کی دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔